ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں، مردان کی تحصیل تخت بھائی میں جلالہ پل کے قریب دھماکہ ہوا ہے جس کے باعث 2 افراد جاں بحق جبکہ پولیس اہلکاروں، خاتون اور بچے سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو میڈیکل ٹیم امدادی کارروائی میں مصروف ہے۔ لاشوں اور زخمیوں کو THQ تخت بھائی اور MMC منتقل کر دیا گیا۔ بخت محمد یوسف زئی سے مزید جانتے ہیں۔ جی یوسف زئی، آگاہ کیجیے گا، دھماکہ ہوا ہے تخت بھائی جلال پور کے قریب۔ جی بالکل، یہ مردان کے تحصیل تخبئی کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ جہاں پہ وہاں پہ ایک پول کے نیچے جو ہے بم رکھا گیا تھا۔ ایک دم بم پھٹنے سے ابھی تک ابتدائی اطلاعات کے مطابق 2 افراد جس میں شہید ہوئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد 8 بتائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جب ہم نے مردان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر افریدی سے بات کی، ظہور افریدی سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ خودکش تھا یا یہاں پہ کچھ بم بارودی مواد رکھا گیا تھا۔ جی صحیح، ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ یوسف سے یہ بھی بتائیے گا کہ کسی خاص فرد کو ٹارگٹ کیا گیا اس دھماکے کے اندر، کیونکہ باجوڑ میں اس سے پہلے ایک دھماکہ ہو چکا ہے جس میں ایک سینیٹر جان کی بازی ہار گئے۔ ایسا ہے بالکل، چونکہ یہ علاقہ جو ہے یہاں سے بہت زیادہ جو ٹورسٹ ہے یہاں سے جا رہے ہیں، اور ادھر چونکہ آج اس دھماکے کا 3را دن ہے، لوگ فاتح خوانی کے لیے جا رہے، تو ابھی یہ قبل از وقت ہوگا کہ اس میں کچھ خاص لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ ابھی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا۔ جی تخت بتائیے گا، ذرائع کا کیا بتانا ہے کہ دھماکے کی نوعیت اور شدت کیا تھی؟ ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ یہ جلالہ پول جو ہے، یہ جلال آباد پول جو ہے، یہ تخبئی سے تھوڑے سے فاصلے پہ، یہاں سے لوگ جو ہے زیادہ تر ٹورسٹ جاتے ہیں، سوات، ملم جبہ اور کلام کا ہی راستہ، یہ روٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ابھی تحقیقات جاری ہے۔ بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے بخت محمد یوسف سے۔ بات کریں گے برطانیہ کے انتخابات کی۔ کنزرویٹو کا 14 سالہ دور ختم ہو گیا، لیبر پارٹی نے میدان مار لیا۔ لیبر پارٹی نے سب سے زیادہ 410 نشستیں لے کر واضح اکثریت حاصل کی۔ کنزرویٹو پارٹی نے 119 اور لبرل ڈیموکریٹ سے 71 سیٹیں حاصل لی ہیں۔ آزاد امیدوار 28 اور SNP 9 اور SF 7 نشستوں پر کامیاب رہی۔ حکومت سازی کے لیے پارلیمنٹ کی 650 نشستوں میں سے 326 سیٹیں درکار تھیں۔ 650 میں سے صرف 6 سیٹوں کے نتائج آنا باقی ہیں۔ لیبر پارٹی کی کامیابی کے بعد کیئر سٹارمر کا برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بننا یقینی ہو چکا۔ کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ رشی سونک نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ لیبر پارٹی کے سربراہ کیئر سٹارمر کو مبارکباد بھی دی گئی ہے۔ تبریز اورا ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف ABN نیوز لندن سے۔ تبریز اورا، بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ آپ نے لیبر پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں۔ جی بالکل، لیبر پارٹی نے تاریخی فتح حاصل کی ہے، اور جیسے پولز الیکشن سے قبل جو ایگزٹ پول ہے اس کے مطابق جو بتایا گیا تھا بالکل ایکوریٹ اسی طرح 410 سیٹیں لیبر پارٹی لے اڑی ہے اس الیکشن میں، اور جو کنزرویٹو پارٹی ہے اس کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، لیبر ڈیم نے بھی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور ان کی کامیابی کا تناسب پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور 71 سیٹیں وہ بھی جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور میں یہاں پر ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں، یہاں پر پاکستانی نژاد جو امیدوار تھے ان کی بھی بڑی تعداد جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور اس میں لیبر پارٹی کے ساتھ ساتھ 2-3 وہ بھی ممبران پارٹی ہیں جو پہلے کنزرویٹو سے تھے، وہ اپنی سیٹ بچانے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ اور میں بتاؤں کہ جو ہمارے فیمس جو اور بڑے معروف یہاں پر پارلیمنٹیرین تھے پاکستانی، جو کشمیر کی بات کرتے تھے، جو غزہ کی بات کرتے تھے، ان میں MP عمران حسین، ناز شاہ، یاسمین قریشی، افضل خان، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد یاسین ہے، یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور ایک بڑا اپسیٹ ہوا ہے جو ساروں پارلیمنٹ۔ صحیح، آمنہ چودھری اور سفینہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تبریز، آپ بھی ساتھ ہی رہیں۔ سفینہ، آپ کی طرف آؤں گی۔ 14 سالہ اقتدار ختم ہوا ہے کنزرویٹو پارٹی کا، وہاں کی عوام کا کیا ریئیکشن ہے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ۔ یہاں پر عوام اوور وارمڈ ہے، کیونکہ پچھلے 14 سال سے جو ہے ایک پارٹی کی حکومت سے، ان کی پالیسی سے یہاں کے جو لوکل ہماری عوام ہے وہ کافی زیادہ تنگ تھی۔ لیکن یہاں پر میں ایک چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہاں کی پارلیمنٹ کے اندر سب سے زیادہ خواتین MPs بھی آئی ہیں۔ ٹوٹل اس پورے الیکشنز کے پروسیجر کے دوران 242 خواتین ہیں جو اس وقت MPs بن کے پارلیمنٹ کے اندر پہنچیں گی۔ تو بینگ اے وومن میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ 2019 کے بعد 2019 میں یہاں پر 220 خواتین تھی، تو اب اس تعداد کو بڑھ کر 242 ہو گئی ہیں۔
تو اب ہمیں خواتین کی بہت بڑی تعداد جو ہے پارلیمنٹ کے اندر نظر آئے گی، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ اچھی اور میرے لیے تو بہت ہی حیران کن پلیزنٹ سرپرائز بھی ہے، کیونکہ یہاں کی عوام جس طرح سے پہلی پالیسیز کو ریجیکٹ کرتے ہوئے خواتین کی امپاورمنٹ کی طرف بھی جا رہی ہے، تو جو آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ مزید یہ خواتین کی تعداد مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ سکی سفینہ ہم آگاہ کرتے ہمارے ساتھ رہے گا اس وقت، آمنہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے۔ آمنہ بتائیے گا، اس وقت 14 سالہ دور حکومت ختم ہوا ہے، لیبر پارٹی نے میدان مار لیا ہے، واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کیئر سٹارمر ہی فاتح قرار پائیں گے، کیا کہیں گی وہاں پر موجودہ صورتحال، عوام کا ریئیکشن، رد عمل کیسا ہے؟ جی، عوام میں جو ہے وہ بہت خوشی اور جوش جذبہ پایا جاتا ہے، کیونکہ عوام جو ہے مہنگائی کے ہاتھوں بہت تنگ تھی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں ان 14 سال جو ٹوری پارٹی کا دور تھا اس میں مہنگائی اور ریمانڈا جیسی اسکیم متعارف کروائی گئی، جبکہ لیبر پارٹی نے جو ہے ریمانڈا جیسی اسکیم کو ختم کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے اور جرائم پر کنٹرول کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ سکی آمنہ چودھری ہمیں آگاہ کر رہے تھے، ساتھ ساتھ سفینہ خان اور تبریز اورا لندن سے نمائندہ بی نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے، آگاہ کر رہے تھے، تینوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ملک پہلے اور پارٹی بعد میں ہوتی ہے۔ لیبر پارٹی کے سربراہ کیئر سٹارمر کا حامیوں سے خطاب، کہا ہمیں بڑے مینڈیٹ کے ساتھ عوام نے ذمہ داری دی ہے، ہمیں سیاست کو عوامی خدمت میں بدلنا ہے، دکھانا ہوگا کہ سیاست اچھائی کے لیے ہوتی ہے۔ کیئر سٹارمر نے مزید کہا ہمیں ایسا نظریہ اپنانا ہے جو ملک کو متحد رکھے، امید کی کرن ایک بار پھر نمودار ہو گئی، ہم نے کر دکھایا، تبدیلی آ گئی۔ Country first, party second. But a mandate like this comes with a great responsibility. We have to return politics to public service. Show that politics can be a force for good. We have earned the mandate to relight the fire. That is the purpose of this party and of this government. The changes we've made are permanent, irreversible, and we must keep going. We ran as a changed Labour Party, and we will govern as a changed Labour Party. دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے شکست کی ذمہ داری قبول کر لی، بطور رکن پارلیمنٹ خدمات جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے رشی سوناک کہتے ہیں لیبر پارٹی انتخابات جیت چکی، انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ بدترین شکست پر پارٹی کے سپورٹر سے معافی مانگتا ہوں، مزید کہا کہ ہمارے لیے اس شکست میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on victory. Today, power will change hands in a peaceful and orderly manner, with goodwill on all sides. That is something that should give us all confidence in our country's stability and future. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. I will now head down to London, where I will say more about tonight's result before I leave the job of Prime Minister, to which I have given my all. I will then return here, to my family's home, and I look forward to spending more time with you all in the weeks, months, and years ahead. ناظرین، بلا شبہ برطانیہ کی سیاست میں آج ایک بڑا اور اہم دن ہے۔ برطانیہ کے عام انتخابات میں پاکستانی نیات لیبر پارٹی کی ناز شاہ نے چوتھی بار کامیابی حاصل کر لی ہے۔ نمائندہ بی نیوز قاضی کامران اس وقت ناز شاہ کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی کامران بتائے گا۔ جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان نجات ممبر آف پارلیمنٹ ناز شاہ، جو چوتھی دفعہ مسلسل جیت اپنے نام کر چکی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے وہ کیا کہتی ہے۔ کیمپین لمبا تھا، سب کو پتہ ہے کہ یہ کیمپین اور کیمپینوں کی طرح نہیں تھا، تو اس میں جو میں نے دیکھے ہیں بیہیویئر لوگوں کے، اس کے بہت فکر مند ہوں۔ میری جان کو بھی خطرہ، میرے ساتھ پروٹیکشن آفیسر، یہ کیمپین پر اثر ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، کس طرح سے کیمپین کر سکتے ہیں۔ وہ فریڈم نہیں ہوتی کہ جائیں جو مرضی کریں، وہ نہیں رہتی۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا ہے کہ 20% جو لوگ ہیں جو پچھلی دفعہ آئے تھے ووٹ کرنے کے لیے، وہ ووٹ کرنے کے لیے نکلے نہیں ہیں۔
یہ بھی ایک ہمارے لیے کنسرن ہے. ہماری کوشش ہے کہ یہ جو 14 سال سے ہمارے ملک کی بربادی ان ٹوری پارٹی نے کی ہے، ان کی حکومت نے کی ہے، وہ اس کو ابھی سے ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ مل سکے، چاہے آپ کو ایمبولینس بلائیں تو آئے، چاہے وہ پولیس کو بلائیں تو وہ آئے. 13,000 آفیسر، 6,500 نرسز، ڈاکٹرز اپوائنٹمنٹ 40,000 کی فری کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت بہت اہم ہیں. جی آپ نے سنا کہ ناز شاہ کا کہنا ہے کہ ان کی گورنمنٹ آنے کے بعد ملک میں مختلف چینجز آپ کو نظر آئیں گی. جی ویلکم بیک. اہم خبر دیں، موجودہ ملکی صورتحال پر بلائی گئی آل پارٹیز کے حوالے سے بڑی خبر. بانی پی ٹی آئی کا اے پی سی میں شرکت کا اعلان. راولپنڈی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں بولے، ہماری پارٹی اے پی سی میں شرکت کرے گی، ہم حکومت کا موقف سنیں گے. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رکھے گئے. آل پارٹیز کانفرنس سے متعلق بڑی خبر سامنے آ رکھی ہے. بانی پی ٹی آئی کا آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا اعلان. بانی پی ٹی آئی کا اے پی سی میں شرکت کا اعلان. راولپنڈی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہماری پارٹی اے پی سی میں شرکت کرے گی، ہم حکومت کا موقف بھی سنیں گے اور اپنا موقف بھی بیان کریں گے. بانی پی ٹی آئی نے اے پی سی میں شرکت کرنے کے حوالے سے اندیا دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری جانب سے ہماری پارٹی آل پارٹیز کانفرنس میں ضرور شرکت کرے گی. جی بالکل اہم خبر ہے. اس سے پہلے حکومت کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس بلائے جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا. ابھی اہم خبر ہے اڈیالہ جیل سے بانی پی ٹی آئی کا اے پی سی میں شرکت کا اعلان. راولپنڈی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، ہماری پارٹی اے پی سی میں شرکت کرے گی، ہم حکومت کا موقف ضرور سنیں گے. اس سے پہلے آپ کو خبر دیتے چلے تھے کہ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ مذاکرات کی جب بھی دعوت دی گئی ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ہوتا حکومت سے کسی طرح کی بات نہیں ہوگی. ابھی اہم خبر آئی ہے آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے. بانی پی ٹی آئی نے آل کانفرنس پارٹی کے اندر جو ہے وہ شمولیت کا فیصلہ کر لیا. ان کی جانب سے ان کے پارٹی کے رہنما شرکت کریں گے اے پی سی کے اندر. زائدہ راؤ ہمارے ساتھ موجود ہے. زائدہ بتائیے گا، اے پی سی میں شرکت کے لیے حکومت کا موقف سنیں گے، بانی پی ٹی آئی نے عندیہ دے دیا. جی بالکل. صحافیوں سے اڈیالہ جیل میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے عندیہ دیا ہے کہ ہماری جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کی بات سنیں گی، اے پی سی کی اجلاس میں جائے گی اور باقاعدہ اپنا موقف بھی رکھے گی، اور جو اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے وہ بھی حکومت کے سامنے نبھائے گی. اپوزیشن کی لوڑی لگی، اپوزیشن ایک مضبوط اپوزیشن ہے اور ہم حکومت کے ساتھ بھرپور جو ہے اپنا اتحاد جاری رکھیں گے اپوزیشن کے طور پر، اور عوام کے مسائل کے لیے جہاں بھی ہمیں بیٹھنا پڑے گا ہم ساتھ بیٹھیں گے. تو آج جو ہے اے پی سی میں جو ایک فیصلہ دیا گیا ہے، اڈیالہ جیل میں بیٹھ گفتگو کی ہے، غیر رسمی گفتگو کی ہے صحافیوں سے کہ ہم جو اے پی سی میں اپنی پارٹی کو آرڈر جاری کروں گا. اب جو عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں وہ جو ہے اس بات کو دیکھیں گے اور جو ہماری ٹیم ہے وہاں پر بیٹھے گی. صحیح زیادہ راؤ میں آگاہ کر رہی تھی، بہت شکریہ. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے احتجاج پر درج مقدمات کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو علی امین گنڈا پور نے استاد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں خود کو سرنڈر کر دیا. مسلسل عدم پیشی پر عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت دیگر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. علی امین گنڈا پور نے عدالت پیش ہو کر وکیل ظہور الحسن کے ذریعے درخواست دائر کی. درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ سرکاری مصروفیات کے باعث عدالت پیش نہیں ہو سکا. علی امین گنڈا پور نے درخواست میں یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش ہوں گا. عدالت نے علی امین گنڈا پور کی درخواست منظور کر لی ہے. عدالت نے علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی سفری پابندی کی فہرست سے نام نقلوانے کی درخواست پر سماعت. چیف جسٹس عامر فاروق نے وزارت داخلہ کے نمائندے کو 9 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ فواد چودھری کا نام ای سی ایل پر ہے یا پی این آئی ایل پر ہے. سادہ سا کیس تھا، آپ نے خود پیچیدہ کر دیا ہے. آپ نے پی این آئی ایل قانون بھی چیلنج کر دیا ہے. قانون چیلنج ہو گیا تو اب اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرنا پڑے گا. میں تو ویسے بھی سب کو باہر جانے کی اجازت دے رہا ہوں، گرمیوں کا موسم ہے، ویسے بھی ہر کوئی باہر جا رہا ہے. حکومت نے بھی تھوک کے حساب سے نام جو ہے وہ سفری پابندی کے لسٹوں میں ڈال دیے. چیف جسٹس نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کون کون سی لسٹیں بنا دی گئی. فواد چودھری کا سب کچھ یہاں ہے، واپس کیوں نہیں آئیں گے؟ فواد چودھری نے 4 ہفتے کے لیے جانا ہوگا، واپس آ جائیں گے. عدالت نے کیس کی سماعت 9 جولائی تک ملتوی کر دی. پیٹرولیم ڈیلر کے ایک گروپ کی جانب سے ملک بھر میں دی گئی ہڑتال کی کال کا معاملہ. اسلام آباد راولپنڈی میں پیٹرول پمپس بند ہوئے یا نہ ہوں گے، پیٹرولیم ڈیلرز نے جڑواں شہروں میں آج پیٹرول پمپس بند نہ کرنے کا اعلان کر دیا. ترجمان پیٹرولیم ڈیلر سمی گروپ کے مطابق ایسوسی ایشن کے نائب صدر قاضی خالد وفات پا گئے. نائب صدر کی وفات کے باعث جڑواں شہروں میں پمپس بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. جڑواں شہروں کے علاوہ ملک بھر میں اعلان کے مطابق ہڑتال ہوگی. آل پاکستان پیٹرولیم پروڈکٹس ڈیلر ایسوسی ایشن کی جانب سے آج ملکی ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پیٹرول پمپ کھلے ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت جاری ہے. ہڑتال نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں بتا رکھے گئے نمائندہ اے بی این نیوز ارشد شاہ.
جی بالکل ایسے ہی ہے. تو میں ایک پیٹرول پمپ پہ موجود ہوں جہاں پیٹرول کی خرید و فروخت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. گزشتہ روز آل پاکستان پیٹرولیم پروڈکٹس ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کے خلاف پورے پاکستان کے جو پیٹرول پمپس ہیں انہیں بند کیا جائے گا اور جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے گا, ہڑتال کی جائے گی. تاہم ایسا نہیں ہو سکا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو پیٹرولیم ڈیلر جو ایسوسی ایشن ہے ان میں اختلاف پایا گیا تھا. ایک پورشن کہہ رہا تھا کہ ہڑتال ہونی چاہیے اور ایک پورشن کہہ رہا تھا کہ ہڑتال نہیں ہونی چاہیے. تاہم جو پورشن ہڑتال کروانا چاہ رہا تھا ان کے کسی عزیز کے انتقال کی وجہ سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو ہے وہ ہڑتال کو منسوخ کر دیا گیا تھا. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے, آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ہڑتال کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. یہی کہوں گا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے کہ یہ بہت ناجائز مطالبہ اور بالکل کسی صورت ہڑتال نہیں ہونی چاہیے. کل کیونکہ عوام بہت ذلیل ہوئی ہے, پیٹرول پمپس کے اوپر بے انتہا رش تھا, پیٹرول مل نہیں رہا تھا, وہ پیٹرول ہونے کے باوجود بھی. جی بہت شکریہ. جی جیسا کہ ہم نے دیکھا شہری کہہ رہے ہیں کہ اگر ہڑتال ہوتی ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ ڈائریکٹلی عوام پر ہوگا. حکومت اس حوالے سے بالکل بھی پریشان نہیں ہوگی. جی اضافی ٹیکس کے نفاذ کے بعد آج پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کی کال پر پیٹرول پمپ بند ہیں. احتجاج کا سلسلہ جاری. کراچی میں پیٹرول پمپس کی ہڑتال کی صورتحال بتا رہے ہیں ہماری نمائندہ آبدہ خان. جی آبدہ بتائیے گا. جی بالکل, اضافی ٹیکس کے نفاذ کے بعد پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی جو ان کے مطالبات تھے اور ٹیکس کے نفاذ تھے ان کے مطالبات کی منظوری نہیں ہو سکے, جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے آج ملک گیر جو ہے نا پیٹرول پمپ کے حوالے سے احتجاج کا اعلان کیا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے پورے ملک میں پیٹرول پمپ بند کر دیے گئے ہیں پیٹرولیم ڈیلرز کی جانب سے. اور کراچی کے بھی بہت سارے جو ہیں جو پیٹرول پمپ ہیں وہ بند ہیں, جس کی وجہ سے شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ ان کو ڈیلی اپنی جابس پہ جانا ہوتا ہے. اور بہت زیادہ تعداد جو کراچی میں ہے وہ موٹر سائیکل یوز کرتی ہے اور وہ اپنی موٹر بائکس پہ جو ہے اپنے کام پر